افغانستان سے امریکہ کے بھاگنے کے بعد اب افغانستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹس نہ ہونے کے برابر ہیں اور افغانستان کے اوپر ڈیفرنٹ سینکشنز بھی موجود ہیں۔ لیکن امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان چائنا کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا، اس چیز کا اندازہ امریکن ایکسپرٹس کو بھی نہیں تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ وہ جو ڈمی حکومت بٹھا کر جا رہے ہیں وہ بعد میں بھی امریکہ کے لیے کام کرتی رہے گی، مگر طالبان نے جس طرح سے اس ڈمی حکومت کو واپسی کا راستہ دکھایا، اس نے امریکہ کی ساری امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ ابھی امریکہ طالبان کی حکومت کے آنے کا غم منا ہی رہا تھا کہ چائنا نے طالبان حکومت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اور صرف دوستی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھایا بلکہ اس سال جنوری میں چائنا نے طالبان کے ساتھ میجر آئل ایکسٹریکشن اینڈ ریفائننگ ڈیل بھی سائن کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے ویسٹرن ورلڈ پر بھی زور دیا کہ وہ افغانستان کے سینکشنز ہٹا کر اس کے فریزڈ فنڈز کو بھی ریلیز کرے۔ 9 مئی 2023 کو اسلام آباد میں افغان فارن منسٹر، پاکستان فارن منسٹر اور چائنیز فارن منسٹرز کے درمیان ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں جہاں تینوں ملکوں نے علاقے کی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پر بات کی، وہاں پر چائنا نے سی پیک کو افغانستان تک ایکسٹینڈ کرنے کا بھی پروپوزل دیا۔ اس پلان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا نام دیا گیا۔ اس پلان کے ذریعے ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن کا جو سلسلہ پاکستان اور چائنا نے سی پیک سے شروع کیا تھا، اب اس میں افغانستان کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ افغانستان جو بہت عرصے سے جنگ کا شکار رہا ہے، اس کا انفراسٹرکچر بھی بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت طالبان کو دوبارہ سے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مگر ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے لگائی جانے والی سینکشنز کے بعد کوئی بھی ملک اس بات کو تیار نہیں کہ وہ افغانستان میں انویسٹمنٹ کرے۔ ایسے حالات میں چائنا کا افغانستان کی طرف دوستی کے لیے بڑھتا ہوا ہاتھ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ چائنا کی جانب سے BRI کے بننے کے بعد افغانستان میں روڈز اور ریلوے کا نظام بہتر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آئے گی، جو کہ اس وقت طالبان گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس وقت چائنا کا سب سے بڑا مقصد سینٹرل ایشیا اور انڈین اوشنز پر اپنا انفلوئنس بڑھانا ہے، کیونکہ چائنا کو ان علاقوں میں اپنی ٹریڈ بڑھانی ہے، اور اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی انرجی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چائنا کو ایران، افغانستان، رشیا، ان تمام ملکوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پر آئرن، گولڈ اور کاپر کے بڑے ریزروائرز موجود ہیں، مگر افغانستان کی گورنمنٹ ان کی مائننگ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے حالات میں چائنا کی نظر ان تمام ریزروائرز پر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے افغانستان کو صرف اچھے روڈز ہی نہیں دے رہے۔ چائنا میں آئل کی امپورٹ کا 80% انڈین اوشین کے راستے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 90% ٹریڈ جو مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپین کنٹریز سے ہوتی ہے، وہ بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ سی پیک اور BRI چائنا کو ان علاقوں میں شارٹسٹ ایکسیس دے سکتا ہے، اور اس طرح سے چائنا کا ویسٹرن راؤٹس کا استعمال ریڈیوس ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا BRI کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو 9 مئی 2023 کے بعد سے دنیا کے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اس سوال نے اس وقت سب سے زیادہ پریشان امریکہ اور انڈیا کو کیا ہے، کیونکہ سی پیک اور BRI کے پلانز پاکستان، چائنا اور افغانستان کو ایک مضبوط راستے سے جوڑ دیں گے۔ اس کے درمیان کمیونیکیشن، ٹریڈ اور بائیلیٹرل ریلیشنز میں اضافہ ہوگا۔ لیکن انڈین ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سی پیک پچھلے 8 سالوں سے بن رہا ہے۔ چائنا اب تک اس منصوبے پر تقریباً $60 بلین سپینڈ کر چکا ہے، لیکن پاکستان میں چائنا کو نہ صرف سیکیورٹی الرٹس فیس کرنے پڑے بلکہ بہت ساری جگہوں پر چائنا نے بہت بھاری نقصان بھی اٹھایا۔ انڈین ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پاکستان میں چائنا کو سیکیورٹی الرٹس ہیں تو افغانستان میں تو چائنا کو بہت زیادہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ BRI جو کہ سی پیک کی ایک ایکسٹینشن ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سی پیک مکمل ہو، لیکن پاکستان کی کمزور اکانومی اور انسٹیبل پولیٹیکل کنڈیشن کی وجہ سے سی پیک ڈیلے ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے کنٹریز کے ساتھ چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور اس کے لیے چائنا کی ڈپلومیٹک ایفرٹس نے امریکہ اور انڈیا دونوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ چائنا کی انڈین اوشین اور اس کے نیبرنگ کنٹریز کے اندر پریزنس دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹیٹس کو ڈسرپٹ کر سکتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں چائنا امریکہ کا انفلوئنس ختم کر رہا ہے یا ایٹ لیسٹ کم ضرور کر رہا ہے۔ آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ BRI کا پلان چائنا اور افغانستان دونوں کے لیے ہی بہت اہم ہے، مگر افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن چائنا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتی ہے۔ اس روٹ کے تھرو چائنا افغانستان، پاکستان اور تاجکستان کے ساتھ روڈز کے تھرو کنیکٹ ہو سکتا ہے، مگر ISIS جیسی ٹیرر آرگنائزیشنز چائنا کا یہ خواب پورا ہونے دیں گی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ We will see you in the next video.